تفسیر تیسر القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اولما جب اصابتکم تمہیں پہنچی مصیبتاً کوئی مصیبت قد اصبتم البتہ تم نے پہنچائی مثلیہا اس سے دو چند قل تم کہتے ہو انا ھذا کہاں سے یہ قل آپ کہہ دیں ہوا وہ من سے عند پاس انفسکم تمہاری جانیں یعنی اپنے پاس انا بے شک اللہ تعالیٰ علی پر کلی ہر شیء شیء قدیر قادر ہے۔ بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دو گنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ آپ ان مسلمانوں سے کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقین کی تو بات ہی الگ ہے۔ اکابر صحابہ کو چھوڑ کر مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں بلکہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور اللہ کا رسول بنفس نفیس ہم میں موجود ہے تو کافر ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے۔ پھر جب شکست سے دوچار ہونا پڑا تو انہیں سخت صدمہ بھی ہوا اور حیرانی بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہیں فتح عظیم عطا فرمائی تھی، تم نے اپنے اس موجودہ نقصان سے کافروں کا دو گنا نقصان کیا تھا اور اس وقت تم کمزور بھی تھے، تو اللہ اگر اس حال میں تمہیں فتح عطا فرما سکتا ہے تو وہ تمہیں شکست بھی دلوا سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رہی یہ بات کہ تمہیں شکست سے کیوں دوچار ہونا پڑا، تو اس کے اسباب بھی تمہارے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں۔ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، بعض کام تقوی کے خلاف کیے، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، مال کی طمع میں مبتلا ہوئے، آپس میں اختلاف کیا، پھر اب یہ کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 165۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آل محمد۔